رات کے اندھیرے میں جب ہوا کے جھونکے پرانے کھنڈرات سے ٹکرا کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے صدیوں پرانی ایک سلطنت آج بھی ہمیں اپنی داستان سنا رہی ہے۔ وہ سلطنت جس نے دنیا کو جھکایا، بادشاہوں کو خواب دیے اور دشمنوں کو دیا خوف۔ وہی عظیم سلطنت جسے ہم پرشین امپائر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کہانی ہے طاقت کی، سازشوں کی، جیت اور ہار کی۔ یہ کہانی ہے ان بادشاہوں کی جو خداؤں کی طرح پوجے گئے اور ان دھڑکنوں کی جو ایک دن خاموش ہو گئیں۔ 6 صدی قبل مسیح ایران کے صحراؤں سے ایک نوجوان ابھرتا ہے۔ وہ صرف ایک قبیلے کا سردار نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شخص تھا جسے دنیا نے بعد میں سائرس دی گریٹ کہا۔ سائرس کے خواب بڑے تھے۔ وہ صرف حکومت نہیں چاہتا تھا، وہ دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے میڈیا کی سلطنت کو اپنے گھٹنوں پر جھکایا، پھر اپنی نگاہیں لیدیا کی دولت پر ڈالیں۔ لیدیا کا بادشاہ کروسیس اپنی دولت پر مغرور تھا۔ کہتے ہیں اس کے خزانے اتنے عظیم تھے کہ اس کے نام کے ساتھ لفظ امیر ضرب المثل بن گیا۔ لیکن تاریخ کو غرور پسند نہیں۔ سائرس کی تلوار اور حکمت نے کروسیس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اب سائرس کا رخ تھا دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط سلطنت بابل کی طرف۔ بابل جس کی دیواریں اتنی بلند تھی کہ لوگ کہتے تھے وہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں، دروازے اتنے عظیم کہ پورا لشکر بھی ان سے گزر جائے تو بھی جگہ باقی رہے۔ لیکن بابل کی شان و شوکت بھی سائرس کے عزم کے آگے ٹک نہ سکی۔ ایک حیران کن حکمت عملی کے ذریعے اس نے دریائے فرات کا بہاؤ بدل دیا اور اپنی فوج کو پانی کے خشک راستے سے شہر کے اندر داخل کر دیا۔ یوں دنیا کی سب سے ناقابل تسخیر سلطنت ایک ہی رات میں سائرس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے سرگوشی کی، ایک نیا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ سائرس کی سلطنت اب 3 بڑے اعظموں تک پھیل چکی تھی، لیکن وہ صرف تلوار کا بادشاہ نہیں تھا۔ اس نے انصاف، مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے اصول متعارف کرائے۔ اس کے سائرس سلنڈر کو آج دنیا کا پہلا انسانی حقوق کا چارٹر کہا جاتا ہے۔ مگر سلطنت کو صرف فتح سے قائم رکھنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں تاریخ نے ایک اور عظیم شخصیت کو آگے بڑھایا، ڈیریس دی گریٹ۔ ڈیریس نے پرشین امپائر کو ایک زندہ دھڑکتی ہوئی مشین میں بدل دیا۔ اس نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا، ہر صوبے پر ایک ساتراپ مقرر کیا تاکہ بادشاہ کا حکم ہر کونے تک پہنچے۔ اس نے ٹیکس کا نظام بنایا، کرنسی کو منظم کیا اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم الشان راستہ تعمیر کروایا، رویل روڈ۔ 2500 کلومیٹر لمبا یہ راستہ پرشین سلطنت کو ایک جسم میں بدل دیتا تھا۔ کاسی 2 دن میں وہ سفر طے کرتے جو عام لوگوں کو مہینے لگ جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیریس کے دور میں یہ جملہ مشہور ہوا، دنیا میں کوئی پیغام اتنی تیزی سے نہیں پہنچ سکتا جتنا پرشین امپائر میں پہنچتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب پرشین امپائر ایک عالمی طاقت بن چکی تھی۔ اس کے دربار کی شان، اس کے محلات کی روشنی، اس کے قوانین کی مضبوطی، سب کچھ باقی کی دنیا کو حیران کرتا تھا۔ لیکن جتنا بڑا چراغ جلتا ہے اس کی لو اتنی ہی نازک ہوتی ہے۔ یونان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایتھنز اور اسپارٹا پرشین طاقت کو چیلنج کرنے لگے۔ ماراتھون کے میدان میں پرشین فوج کو شکست ہوئی۔ سلامس کی سمندری لڑائی نے پرشین بحریہ کو توڑ دیا۔ یہ زخم چھوٹے ضرور تھے لیکن انہوں نے سلطنت کے وجود کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے پرشین امپائر کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں بدل دیا۔ مقدونیہ سے ابھرتا ہوا ایک نوجوان، صرف 23 سال کا، لیکن خواب یہ کہ دنیا کو فتح کرے گا، وہ تھا الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم۔ پرشین بادشاہ داریوس سوم نے بھرپور مزاحمت کی لیکن قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ گوگا میلہ کے میدان میں پرشین فوج ٹوٹ گئی اور وہ سلطنت جو دنیا کو گھٹنوں پر لاتی تھی خود گھٹنوں کے بل گر گئی۔ آج پیرسیپولس کے کھنڈرات پر جب ہوا بہتی ہے تو لگتا ہے جیسے پتھر بھی یہ پیغام دیتے ہیں، طاقت، دولت، شان و شوکت سب عارضی ہے۔ سبسکرائب